بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، ایمان جو اللہ نے دیا ہے اور بغیر مانگے دیا ہے، بغیر کسی تکلیف کے دیا ہے، وہ تکلیفیں ہم برداشت نہیں کیے ہیں، نہیں اٹھائے جو صحابہ نے اٹھایا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کی حفاظت کیجیے، ورنہ ہم اور آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، معلوم یہ ہوگا کہ چپکے سے ایمان نکل چکا ہے اور لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے یہ، لیکن حقیقتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہم مسلمان ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، آج میں جو ٹاپک چھیڑنے والا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ایک مکان کے اوپر جانا ہوا اچانک کسی اپنے کام سے، اور وہ مسلمان ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ دیندار بھی ہے، سمجھتا تھا دیندار ہیں، ہاں بہت اخلاق مند ہیں اور دینی ماحول کے اندر ان کا گھر ہے، لیکن میرے دوستو جب میں وہاں پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے وہ عورتیں ہو مرد ہو، ہر ایک جگہ بیٹھ کر کے کوئی میوزک بجا رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاعلان فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بہت ہی خطرناک آیت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لہو الحدیث کو خریدیں گے، خرید و فروخت کریں گے، اور ایسی باتوں کی خرید و فروخت کریں گے اور ایسی باتوں کو بیچیں گے یا خریدیں گے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ وہ باتیں اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی حکموں سے لیضل، اسے گمراہ کر دے گا، غافل کر دے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اگر اس طرح لوگ ہنسی مذاق کرتے رہیں یا کسی کی مذاق اڑائیں یا لہو الحدیث کے اندر پڑے رہیں، اولئک لہم عذاب مہین، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے صرف عذاب ہی کے اندر گرفتار نہیں کریں گے، بلکہ ذلت آمیز عذاب کے اندر داخل کریں گے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ذلت آمیز، یعنی ذلیل و رسوا عذاب جو دیں گے وہ دیں گے ہی، اس کے علاوہ ذلیل و رسوا بھی کریں گے۔ الامان والحفیظ، ان آیتوں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ چاہے میوزک ہو، چاہے گانا ہو، چاہے ڈھولک ہو، چاہے ہارمونیا ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام کے اندر حرام ہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہم میوزک بجا تو نہیں رہے ہیں، صرف سن رہے ہیں،
سننا بھی حرام ہے. ڈھول بجا نہیں رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ سننا بھی حرام ہے. بجانا تو حرام ہے ہی, سننا بھی حرام ہے. میرے دوستو, ان تمام چیزوں سے ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے ایسے تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں, کیونکہ میوزک ہو, مزامیر ہو, گانا ہو, اس طرح کی تمام چیزیں حرام ہیں ہمارے اسلام کے اندر. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فقہائے صحابہ میں سے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد قال الغنا والمزامیر، کہ اس سے مراد گانا ہے، میوزک ہے، موسیقی ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام کے اندر حرام ہے. اور ان آیتوں کی یہی تفسیر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے. گانے کے اندر جتنی بھی چیزیں آ جائے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہے، چاہے وہ ڈھول ہو، تاشا ہو، ہارمونیم ہو، مزامیر ہو، میوزک ہو، موسیقی ہو. یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام کے اندر حرام ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علامہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کی یہی تفسیر ہے. امام مقبول رحمہ اللہ کی یہی تفسیر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی تفسیر ہے. میرے دوستو، علماء کرام نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. چاہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ڈھول رکھیں، چاہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر مزامیر رکھیں اور ہماری بہو بیٹیاں بجاتی رہے اور اس کے اوپر ناچتی رہے. کنز الاعمال کے اندر حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مزامیر یا موسیقی بجاتے ہیں یا سنتے ہیں، یا جو لوگ گانا گاتے ہیں یا سنتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسے تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے جو بھی کمائی آئیں گے وہ تمام کے تمام حرام ہوں گے، چاہے مزامیر کے ذریعے سے آئے، چاہے ڈھولک کے ذریعے سے آئے، چاہے گانے کے ذریعے سے آئے، چاہے موسیقی کے ذریعے سے آئے. یہ تمام جو آمدنی ہے، یہ تمام جو مال ہے، یہ مال حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مال حرام ہے، اور اس مال حرام سے جو بھی بدن پھیلیں گے، کھا کھا کر کے گردن موٹی ہوگی اور بدن ہاتھ موٹے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم طاقتور ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ بدن پھیلا ہے مال حرام سے، مال حرام سے پھیلنے والے بدن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان سلب ہو جائے گا. موت سے پہلے اللہ ایمان کو چھین لیں گے کہ ہم نے اسے ایمان دیا تھا لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، ہم نے اسے قرآن دیا تھا انہوں نے قدر نہیں کی، ہم نے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا تھا انہوں نے قدر نہیں کی، اور لگے لہو الحدیث کے اندر پڑے رہے، گانے بجانے کے اندر پڑے رہے. تو میرے دوستو، اس سے ہوشیار نہیں آپ، ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہے. ایسے تمام چیزوں سے آپ دور رہیں. آج ہمارے نوجوان نسل بڑے بڑے موبائل لے لیتے ہیں اور کان میں کیا لگائے رہتے ہیں اور گانے سنتے رہتے ہیں. ایسے تمام لوگ کا برین بھی خراب ہوگا، وہ پاگل بھی ہوں گے، مجنون بھی ہوں گے، اور ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. بہت ساری بیماریاں بھی اسے پکڑے گی. کیوں ہم اپنی صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں؟
کیوں ہم اپنے ایمان کو بھی خراب کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، ساتھ میں چل رہے ہیں حضرت نافع، اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اور کچھ دور اسی طرح چلتے رہے، اور پھر فرمایا حضرت نافع نے کہ آپ کانوں کے اندر انگلی کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد انگلی کانوں سے ہٹائے، اور فرمایا کہ ابھی وہاں پہ تو گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، مزامیر کی آوازیں آ رہی تھی، اور میں نے وہی کیا جو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ لوگ مزامیر بجا رہے تھے، ڈھولک بجا رہے تھے، اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیے، تو آج میں نے اسی سنت کو زندہ کیا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، اور آج مسلمانوں کو دیکھیے جہاں بھی ڈھولک بج رہے ہیں، باضابطے بہو بیٹیاں سب مل کر کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور وہاں پہ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، مزامیر پہ چل رہے ہیں، موسیقی چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، جبکہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ میرے دوستو، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ میوزک ہو، موسیقی ہو، گانا ہو، ڈھول ہو، تاشے ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام کے اندر ناجائز ہیں، حرام ہے۔ ایک جگہ حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی ہے کہ موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں، جتنے بھی ساز و سامان ہیں، ان تمام ساز و سامان کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ کنز الاعمال کے اندر حدیث موجود ہے، دیکھیے آپ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھیجا ہی گیا ہے کہ ان تمام آلات جو ہیں، جو موسیقی ہیں، مزامیر ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں، ڈھول تاشے، یہ ساری چیزوں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے توڑنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا۔ لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت لہو و لعب کے اندر پڑھ کر کے ان تمام چیزوں کے اوپر ڈانس کرتے ہیں باضابطہ اپنے گھروں کے اندر، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور گھروں کے گیٹ کے اوپر لکھا ہے وَهَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي۔ شرم نہیں آتی ہے مسلمانوں کو؟ اندر ڈانس کر رہے ہیں اور گیٹ کے اوپر لکھے ہوئے وَهَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے تمام چیزوں سے ہم دور رہیں۔ ابو داؤد کے اندر، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانے کے اندر کچھ برے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، کچھ برے لوگ، ہماری امت میں کچھ برے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور جو زنا کو بھی حلال سمجھیں گے، جو موسیقی کو بھی حلال سمجھیں گے، جو گانے کو بھی حلال سمجھیں گے، جو ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے، ریشم کے کپڑے جو ہوتے ہیں اس کو بھی حلال سمجھنے لگیں گے، شراب کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ فرمایا ایسی تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور جب وہ مر جائیں گے قبر کے اوپر بھی لعنت ہوتی رہے گی، الا یہ کہ وہ انسان توبہ کر لے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، یہ تمام چیزیں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گانا اس طرح ہو جس کے اندر میوزک نہ ہو، کیا اس کا سننا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو، چاہے گانا ہو یا اشعار ہو،
شعر و شاعری آج کل تو ہمارے اس ملک کے اندر شعراء کرام آتے ہیں اور بہت بڑی محفل لگتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل لا حاصل۔ کیا فائدہ آپ کے شعر و شاعری کی محفل سے؟ امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے وقت کے ضیاع کے اور پیسوں کی بربادی کے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں لڑکیاں بھی شعراء بن کر کے آتی ہیں، جبکہ لڑکیوں کو طواف کے اندر بلند آواز سے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، احرام کی حالت میں تلبیہ بلند آواز سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن شریف بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ عورتیں، یہ لڑکیاں آتی ہیں اور محفل کے اندر نہ کوئی پردہ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر پردے کے اندر بھی رہے تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر کہ عورتوں غیر محرم کی آواز غیر محرم کی کانوں تک پہنچے، اور تمام کے تمام ٹوپی پہن کر کے شعراء کے مجلس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی ہے۔ اور ایک عورت چاہے اشعار ہی پڑھ رہی ہو، چاہے ان کے معنی مفہوم اچھے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی آواز آپ کی کانوں سے ٹکرا رہی ہے، اور آپ کی وہ بیوی نہیں ہے، آپ کی وہ بیٹی نہیں ہے جس کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایسی تمام چیزوں سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، ایسے مجلس کے اندر جائیں ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس اشعار کے معنویت اچھے ہوں، معنی میننگ اچھے ہوں، اور کسی غلط یا لہو و لعب کے اندر کی طرف اشارہ نہ کرتا ہو، تو اس کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ ایسے اشعار آپ بول سکتے ہیں۔ لیکن بولنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ اشعار کسی غیر محرم کو سنائیں، یا کوئی غیر محرم وہ اشعار مجھے سنائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میوزک کے بغیر اشعار آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس اشعار کی میننگ کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جتنے بھی شعراء کرام ہوتے ہیں، اور شعراء کرام کی جو مشاعرے کی جو مجلس ہوتی ہے، اس کے اندر اشعار کیسے ہوتے ہیں؟ کیا اس میں کسی نبی کی تعریف ہوتی ہے؟ کیا اس میں قرآن کی تعریف ہوتی ہے؟ اس میں تو کسی لڑکیوں کے چہرے کی تعریف ہوتی ہے، کبھی ان کی بالوں کی تعریف ہو رہی ہے، کبھی اس کی ہونٹوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور تمام کے تمام بے شرم لوگ بیٹھ کر کے سنتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی غیر محرم، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے کے اندر ٹکرائے نہیں۔ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو کسی غیر محرم کو آپ سلام نہ کریں؟ اگر کوئی غیر محرم سلام کر دے تو آپ اس کی جواب اتنی زور سے نہ دیں کہ اس کے کانوں تک آواز جائے، اس سے روکا گیا ہے شریعت کے اندر۔ تو میرے دوستو، آپ مزامیر سے، آپ موسیقی سے، آپ ڈھول تاشے سے، ان تمام چیزوں سے آپ الگ تھلگ رہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھولک نہیں ہے، یہ تو دف ہے، اور اگر دف بھی ہو تو دف بجانے کی اجازت چھوٹی نابالغ بچیوں کو ہے، بڑی بڑی بوڑھی عورتوں کو نہیں ہے، 40-50 سال کی عورتوں کی اجازت نہیں ہے وہ دف بجائے۔ اور جو دف آج ہمارے ملک کے اندر رائج ہے، یہ دف کے اندر شمار نہیں ہوتے ہیں۔ دف تو وہ ہوتے ہیں، اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ایک طرف بالکل خالی ہوتا ہے اور ایک ہی طرف ہوتا ہے، اور اس میں جھانجر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بالکل سادے ہوتے ہیں۔ اور آج جو دف بنائے جاتے ہیں اس کے اندر جھانجر ہوتی ہے، اس کے اندر آواز ہوتی ہے۔ اور وہ جو دف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی کے اندر وہ چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، کوئی بڑی لڑکی دف نہیں بجا رہی تھی۔ اس وجہ سے یہ دلیل دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علماء کرام اس مسئلے کے اوپر کھل کر کے بات کریں، اور جو علماء کرام منبر و محراب کی زینت بنے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس مسئلے کو کھولے، اور مسئلے کو اس طرح کھولیں کہ اگر عوام الناس میں آپ کی باتوں کو سن کر کسی کے گردے میں درد ہو جائے اور مر جائے، وہ جہنم میں چلے جائے، اس کی پرواہ آپ مت کیجیے۔
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا، قرآن نے جو دے دیا، اس کو آپ کھلم کھلا بیان کریں تاکہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے کہ مزامیر حرام ہے، موسیقی حرام ہے، ڈھول بجانا اور سننا حرام ہے، گانا گانا حرام ہے، ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے ذریعے سے جو بھی مال کماتے ہیں اور اس مال سے جو آپ کا بدن پھیل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ اندازہ کیجیے آپ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ایسی تمام پارٹیوں سے اور ایسی تمام مجلس سے مسلمانوں کو چاہیے دور رہیں، اور گھروں کے اندر اگر کوئی اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، ڈھولک بنائے ہوئے ہیں، تاشے بنائے ہوئے ہیں، کیا اور خاص کر کے مسلمان بعض علاقے کے اندر محرم الحرام کے اندر، اور وہ ڈھولک بھی بجا رہے ہیں اور بانسری بھی بجا رہے ہیں۔ بانسری کا بجانا بھی حرام ہے اور بانسری کی آواز کا سننا بھی حرام ہے۔ دیکھ لیجئے آپ ابو داؤد، دیکھ لیجئے مسلم شریف۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھے ہیں، مزامیر اور اسلام، اس کا مطالعہ کیجئے آپ۔ کہاں ہے مسلمان؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ایمان کی قدر کیجئے اور اس کی حفاظت کیجئے، اور ایسے تمام چیزوں سے ہم دور رہیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ذلت آمیز عذاب کے اندر داخل کریں گے پروردگار عالم۔ صرف یہی نہیں، آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ ایسے تمام لوگوں کو آپ دیکھیے جن کا ڈھول بجانا پیشہ ہو، جن کا مزامیر بجانا پیشہ ہو، جن کا موسیقی پیشہ ہو، یا جس کو گانا گانے کی عادت ہو اور وہی ذریعہ معاش ہو، ایسے تمام لوگوں کی شکل و صورت کو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل سے جو مومنین کی نور تھا وہ چھین لیا ہے۔ ایسے لوگوں کا جب خاص کر کے انتقال ہوتا ہے، اب اس وقت ان کو دیکھیے کیسا معلوم ہوتا ہے وہ۔ میں تو چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی تشبیہ دوں، کیسے لگتے ہیں وہ، لیکن آپ کا دل ٹوٹ نہ جائے، اس وجہ سے میں اپنی زبان کے اوپر لگام دے رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صلحاء اور مومنین کے جو نور ہوتے ہیں چہرے کے اوپر وہ چھین لیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے ایسے تمام لوگوں کو 100 سال اور 200 سال پیچھے چلے جائیں اور وہاں سے دیکھتے دیکھتے یہاں تک آئیں، ایسے تمام لوگوں کو دیکھیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن دیا تھا، حسین بنایا تھا، لیکن اس کے حسن کو چھین لیا۔ دیکھیے کیسی لگتی ہے وہ، یا جو ڈھول بجاتے ہیں ان کا چہرہ کو دیکھیے کیسا لگ رہا ہے وہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ نے ایمان دیا تھا اور اس ایمان کی ہم قدر نہ کر رہے ہیں۔ ایمان کی قدر کیجئے اور ہر لمحہ یہ کوشش کیجئے کہ ہم اس ایمان کو بچا کر کے قبر کے اندر اتریں۔ قبر کے اندر ایمان ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم آپ کے اوپر ہو، اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے تو میرے دوستو، قبر کے اندر وہ عذاب ہوگا جب جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور آپ تڑپتے رہیں گے اور تا قیامت تک تڑپتے رہیں گے۔ اور پھر میدان حشر کے اندر کیا حال ہوگا، اس رات کے اوپر سے گزریں گے، وہیں پہ گر جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت دیا، ایمان والوں کے گھرانے کے اندر پیدا کیا اور سب کچھ نعمتیں دی ایمان کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو میرے دوستو، آج اس ٹاپک کا مطلب میرا یہی تھا کہ مسلمانوں
کو بات پہنچائیے کہ یہ مزامیر، یہ موسیقی، یہ گانا، یہ طبلہ، یہ جتنے بھی چیزیں آلات ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کی ساز و سامان کو توڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، صحابہ نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، اور آج پھر رائج ہو گیا اس طرح کہ مسلمان اس کی جانب جھک گئے ہیں، اور ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی دولت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ تو میرے دوستو، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور پوری تفصیلات اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم بھی ہیں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں تو ان کی پوری تفصیلات آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔